أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانا۔ تقدیر کو جھٹلانے سے بچ جاؤ، پوری طرح بچ جاؤ، کیونکہ یہ شیطانی وسوسہ اندازی سے ہے اور ان مشرکین کے عقائد میں سے ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدیر کا بہانہ بنا کر جھٹلایا، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اچھی اور بری تقدیر نہیں لکھی۔ اس بات کا عقیدہ معتزلہ نے رکھا ہے، جو گمراہ ہے، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بندہ خود ہی اپنے تمام افعال کو بذات خود ہی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتے۔ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام قدریہ بھی ہے، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ۔ ان کے برعکس ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے نام کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو تقدیر کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے ہیں، یعنی ان کے بقول تقدیر کو ماننے والے قدریہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن احادیث مبارک میں آنے والے تصریحات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے والی توضیحات ان کی اس قول کی تردید کرتی ہے۔ ان گمراہوں کے پاس ما سوائے عقل کے کوئی اور دلیل نہیں، ان کا صرف عقل ہی پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ انہوں نے اپنی بری اور گھنونی عادات پر عمل پیرا رہنے کے لیے کتاب و سنت کے واضح احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے قطعی واضح صریح نصوص کو صرف اپنی عقلوں میں آنے والے خیال کی وجہ سے ترک کر دیا ہے، جیسے کہ منکر نکیر کے سوالوں کا انکار، عذاب قبر، پل صراط، شفاعت، میزان، حوض عالم آخرت میں سر کی آنکھوں سے دیدار الہی وغیرہ کا انکار، جس کے متعلق صحیح بلکہ متواتر حدیث بلا شک و شبہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ستیہ ناش کرے۔ ذلیل اور بے وقوف ہیں، سنت سے کس قدر جاہل ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر درجہ جاہل ہیں، جنہوں نے یہ سب احادیث مبارک اللہ تعالیٰ کی وحی سے ارشاد فرمائی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اس بارے میں ان کے برخلاف ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ اکثر مفسرین کے بقول یہ قدریہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں موجود حدیث مبارکہ اس کی تائید کر رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان و نزول یوں ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے تقدیر کے معاملے جھگڑنے اور بحث کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ ارشاد گرامی اتارا، ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس السقر ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک گناہ گار گمراہی اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے۔ یہی قدریہ ہی مجرم اور گناہ گار ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا جیسے کہ معتزلہ ہے، اگرچہ مکمل اعتبار سے ان کے عقائد پر نہ بھی ہو، وہ بھی گمراہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی لکھ لیا تھا۔ طاؤس کہتے ہیں، میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے، حتیٰ کہ عاجزی اور ذہانت یا ذہانت اور عاجزی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ رکھے وہ مومن نہیں بن سکتا۔ نمبر 1، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں۔ نمبر 2، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھے۔ نمبر 4، اور تقدیر پر ایمان رکھے۔ اور 6 طرح کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور ہر نبی مستجاب الدعا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نمبر 2، کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا۔ نمبر 3، بزور قوت مسلط ہونے والا تاکہ جسے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے اسے ذلیل کر دے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کو حلال جاننے والا۔ نمبر 5، میری اولاد اور اس نسل سے حلال جاننے والا جسے اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے، یعنی ان کی توہین کرنے والا۔
نمبر 6، اور جب سنت و طریقوں کو چھوڑنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان مبارک موجود ہے، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ بے شک اس امت کے مجوسی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شامل نہ ہونا، اور اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو انہیں سلام نہ کہنا۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ اس امر کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مجھے اس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 2، مرنے پر ایمان رکھے۔ نمبر 3، دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے۔ نمبر 4، خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی سمجھایا ہے، نیک بخت وہ ہے جو اپنے شکم مادر میں نیک بخت ہے، اور بدبخت وہ ہے جو اپنے بطن مادر ہی میں بدبخت ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیروں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنی روزی سے بھی ایسے ہی بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے تو رزق بھی اسے ایسے ہی آ لے جیسے اسے موت آ لیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جیسے 2 ٹکانوں میں سے جس ایک کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کے لیے اسے عمل کی توفیق بھی دے دی۔ ہر ایک آدمی جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس کا سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کوئی آسانی دے دیا گیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ پھر بھی ظالم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحم فرماوے تو یقیناً اس کی رحمت اس کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اور اگر تو اللہ کی راہ میں آہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، پھر بھی جب تک تو تقدیر پر ایمان نہ لائے گا وہ تجھ سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات یقین سے جان لے کہ جو مصیبت تجھے پہنچ چکی ہے وہ تجھ سے خطا ہونے والی نہ تھی، اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ تجھ سے پہنچنے والی نہ تھی۔ اگر تو اس عقیدے سے ہٹ کر مرا تو آتش دوزخ میں داخل ہوگا۔ سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب کوئی بھی سانس لینے والی جان ایسی نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ میں لکھ دیا ہے، مگر اس کی نیک بختی اور بدبختی بھی لکھ دی گئی ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ پھر ہم اس پر بھروسہ نہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرو اور اسے لکھنے پر توکل کر کے بیٹھ نہ جاؤ۔ ہر کوئی اس کام کے لیے آسانی دے دیا گیا ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ نیک بخت جو ہے وہ عمل سعادت کی آسانی دے دیے جاتے ہیں، اور رہے بدبخت تو وہ عمل شقاوت کے لیے آسانی دے دیے جاتے ہیں۔ ایک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی ہیں، جب تک کوئی بندہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جب اس بات پر یقین نہ کر لے کہ جو اس سے مصیبت آئی ہے وہ اس سے خطا ہونے والی نہ تھی، اور جس سے خطا ہوگی وہ اسے آنے والی نہ تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا اور فرمایا، ابو ہریرہ، جس نتیجے کو تم ملنے والا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور لکھنے والی قلموں کی سہ بھی خشک ہو چکی ہے۔ جب رحم مادر میں نطفے پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کی تصویر بناتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، جلد، چولی اور ہڈیاں بناتا ہے، پھر دریافت کرتا ہے، اے میرے رب، مذکر یا مونس؟ تو تیرے پروردگار جو چاہتا ہے فیصلہ دیتا ہے، اور فرشتہ اسے تحریر کر دیتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے، اے میرے رب، اس کی موت کا وقت؟ تیرے پروردگار جو چاہتا ہے فیصلہ دیتا ہے، فرشتہ اسے بھی لکھ لیتا ہے۔ فرشتہ پھر کہتا ہے، اے میرے رب، اس کی روزی؟ تیرا پروردگار جو چاہتا ہے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ فرشتہ اسے بھی احاطہ تحریر میں لے آتا ہے، پھر فرشتہ اس صحیفے کو لے جاتا ہے، پھر اس لکھے ہوئے میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان کچھ اس طرح بھی ہے، بے شک نطفہ 40 راتوں تک رحم مادر میں پڑا رہتا ہے، پھر جو فرشتہ پیدا کرنے پر مامور ہے وہ اس کی تصویر کشی کرتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے، اے رب، نر یا مادہ؟ اللہ تعالیٰ اسے نر یا مادہ بنا دیتا ہے۔ فرشتہ بھی دریافت کرتا ہے، اے میرے رب، کامل اعضاء یا ناقص اعضاء؟ اللہ تعالیٰ اسے کامل خلقت یا ناقص اعضاء جو
تھا بنا دیتا ہے۔ فرشتہ پھر استفسار کرتا ہے، اے پروردگار اس کا رزق، اس کی موت کا وقت، پھر اللہ تعالیٰ اسے شقی یا سعید بھی بنا دیتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی پڑھ لیں، ایک فرشتہ نطفے کے رحم مادر میں 40 رات ٹھہرنے کے بعد آتا ہے، پوچھتا ہے اے میرے پروردگار کیا لکھوں، شقی یا سعید، مذکر یا مونث؟ اللہ تعالیٰ لکھواتے ہیں۔ فرشتے اس کے عمل اور اس کے عمل کے آثار، اس کی روزی اور اس کی موت کا وقت مقرر لکھتا ہے، پھر اس کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کی جاتی۔ بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کو 40 دنوں تک اس کے شکم مادر میں یکجا رکھا جاتا ہے، پھر وہ اتنے ہی دنوں تک علقہ یعنی جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اسی اتنے ہی دنوں تک یعنی گوشت کی بوٹی کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ 120 ایام کے بعد اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 باتوں کو حکم دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اس کا عمل، اس کی اجل، اس کا رزق اور اس کا نیک بخت اور بد بخت ہونا لکھ بعد ازاں اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اب تم میں سے ایک آدمی اہل جنت جیسا اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی اور اس کے لکھے ہوئے کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے، نوشتہ تقدیر اس پر سبقت لے جاتا ہے تو وہ اہل دوزخ جیسے عمل کرتا ہے اور بالآخر آتش جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً ایک آدمی اہل دوزخ کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور اس کے نوشتے کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کا نوشتہ تقدیر اس پر سبقت لے جاتا ہے تو وہ اہل بہشت کے سے عمل شروع کر لیتا ہے اور بالآخر وہ بہشت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اچھی اور بری تقدیر پر عمل پورا مکمل طور پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔